حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں میرے والد صاحب شہید ہو گئے اور میری 6 بہنیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 بہنیں تھیں اور ان 10 بہنوں کا بوجھ جو ہے وہ میرے کندھوں پر آ گیا، تو میرے سر پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا۔ تو میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہتا کہ میری امداد نہ کرو، میری مدد نہ کرو، بلکہ میرے ساتھ چلو۔ جن لوگوں کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے کچھ وقت ان سے لے دو، تھوڑی دیر کی مہلت لے دو، میں ان کو ان کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو کہتے جب کوئی نہ میرے ساتھ چلا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست چلا، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سر پر قرضہ چڑھ گیا ہے اور قرضے دار مجھے تنگ کرتے ہیں، تو مجھے کچھ وقت جو ہے ان سے لے دیں۔ جب میری کھجوریں پک جائیں گی تو میں انہیں بیچ کر ان کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے۔ آپ نے ابو بکر سے نہیں کہا کہ تو اس کے ساتھ جا، اور نہ ہی حضرت عمر فاروق سے کہا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیا اور اس سے کہا کہ پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ گئے تو ایک یہودی کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ یار اس کو تھوڑی سی مہلت دے دے، اس کے حالات ابھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی اس کی فصل آئے گی، اس کی کھجوریں پک جائیں گی تو یہ تجھے تیرے پیسے واپس کر دے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کے پاس گئے اور جتنے لوگوں کا اس نے قرضہ دینا تھا ایک ایک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ اسے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تو ان سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سب نے انہیں مہلت دے دی۔ تو کچھ وقت گزرا، کچھ مہینے گزرے تو ان کی کھجوریں جو ہے وہ پک گئیں۔ جس طرح ایک کسان ہوتا ہے نا، اسے فصل پر بڑی امید ہوتی ہے کہ میری جو ہے وہ فصل اچھی ہوگی تو میں سب کے پیسے جو ہے وہ لوٹا دوں گا، میں نے جس سے کھاد لی ہے میں اس کو پیسے بھی دے دوں گا، سپرے کے بھی دے دوں گا، پانی، یعنی کہ سب چیزوں کے پیسے دے کر مجھے یہ بچت ہو جائے گی۔ اور اگر فصل اچھی نہ ہو تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہے وہ میرا قرضہ جو ہے وہ اس دفعہ نہیں اترے گا، کچھ اترے گا، کچھ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب کھجوریں ہوئی تو انہیں دیکھا تو انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یار کھجوریں جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہیں اس دفعہ اور پیسے جو ہے وہ زیادہ دینے ہیں، قرضہ بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ پھر پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرضہ زیادہ ہے اور کھجوریں بہت کم ہوئی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ کوئی پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ پھر چلتا ہوں، ان سے کچھ مہلت لے لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کچھ پیسے آپ اب لے لیں، کچھ پیسے آپ اگلی جو ہے وہ فصل پر جب دوبارہ جو ہے وہ کھجوریں ہوں تو تب لے لیجئے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے آگے ان کو مہلت دی تھی، ہم مزید جو ہے وہ مہلت نہیں دے سکتے، ہمیں ہمارے پیسے صبح ہی چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی، اس کی کھجوریں جو ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے وہ اسے مہلت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مزید مہلت ہم نہیں دے سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک جب اوپر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر جلال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے، کیا صبح آپ آ جانا اور سب کو جو ہے وہ اس کی کھجوریں مل جائیں گی، جتنا اس کا قرضہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اسے کھجوریں مل جائیں گی۔ پہلے زمانے میں قرضہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، جیسے آج جو ہے ہم کسی کو 10,000 دے دیتے ہیں، 15 یا 20,000، اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ 2 ماہ بعد یا 5 ماہ بعد آپ ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ گندم دے دیتے تھے قرضے کی صورت میں، چاول دے دیتے تھے یا کچھ جو ہے وہ دینار دے دیتے تھے۔ پہلے زمانے میں لین دین جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ ہوتا تھا، کسی سے گندم لے لی اور اس کو چاول دے دیے، اس طرح جو ہے وہ لوگ اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ صبح آ کر جتنے آپ کے پیسے بنتے ہیں اس حساب سے آپ اپنی کھجوریں لے لیجئے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے کہا کہ تو جا اور اپنی کھجوریں اتار۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ گئے، اپنی کھجوریں جو ہے وہ ساری اتار دیں۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کھیت میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور جابر سے کہا کہ سب کو ان کی کھجوریں دے۔
تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو کھجوریں دی اور ہر ایک کو 2-2 کلو کھجوریں زیادہ دی۔ اگر کسی کی 20 کلو بنتی تھی تو میں نے اس کو 22 دی، اگر کسی کی 30 بنتی تھی میں نے اس کو 32 کلو دی۔ ہر ایک کے حصے میں جتنی آتی تھی میں نے 2 کلو اس کو زیادہ دی۔ اس کے باوجود میرے پاس کافی کھجوریں جو ہے وہ بچ گئی اور میں نے کچھ کھجوریں بیچ کر اس سے فائدہ بھی کمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے حضرت عمر فاروق کے دربار میں آئے اور ان سے کہا کہ میں نے جو ہے وہ آج عجیب معجزہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گئے تو میری کھجوریں بہت کم تھی، تو میں نے سب کو 2-2 کلو کھجوریں جو ہے وہ ایکسٹرا دی، زیادہ دی، اس کے باوجود جو ہے وہ میری کھجوریں بچ گئی اور میں نے کھجوریں بیچی بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کام کے لیے یہاں سے گئے تھے، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمہاری مدد یقیناً فرمائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی مدد کرنے کے لیے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ذریعے اگلے شخص کی جو ہے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔